بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشال ہدایت کے ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ حضرت ہاجرہ پیغمبر ابراہیم کی بیوی تھیں۔ ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ایک خدائی منصوبہ کے تحت حضرت ابراہیم نے ہاجرہ اور ان کے چھوٹے بچے کو عرب میں مکہ کے مقام پر لے جا کر بسا دیا، جو اس وقت بالکل غیر آباد تھا۔ اس واقعہ کے بارے میں قرآن میں مختصر طور پر یہ حوالہ ملتا ہے: اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن و اللہ بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ ہاجرہ کے بارے میں قرآن میں صرف مختصر اشارہ آیا ہے، تاہم حدیث کی مشہور کتاب صحیح البخاری میں ہاجرہ کے بارے میں تفصیلی روایت موجود ہے۔ یہ روایت یہاں نقل کی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ہاجرہ نے کمر پٹا باندھا تاکہ سارا کو ان کے بارے میں خبر نہ ہو سکے۔ پھر ابراہیم ہاجرہ اور ان کے بچے اسماعیل کو مکہ میں لے ہوئے۔ اس وقت ہاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتی تھیں۔ ابراہیم نے ان دونوں کو مسجد کے آپری حصہ میں ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھا دیا جہاں زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں ایک شخص بھی موجود نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ ابراہیم نے کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کی ایک مشک وہاں رکھ دیا اور خود وہاں سے روانہ ہوئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے نکلے اور کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو اس وادی میں چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز۔ ہاجرہ نے ابراہیم سے یہ بات کئی بار کہی اور ابراہیم نے ہاجرہ کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ ہاجرہ نے ابراہیم سے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اسی کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں۔ ہاجرہ نے کہا، پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہاجرہ لوٹ آئیں۔ ابراہیم جانے لگے، یہاں تک کہ جب وہ مقام تھنیا پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو انہوں نے اپنا رخ ادھر کیا جہاں اب کعبہ ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ آئے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا۔ ہاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتے اور مشک میں سے پانی پیتے، یہاں تک کہ جب مشک کا پانی ختم ہو جائے ہو گیا تو وہ پیاسی ہوئیں، اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ پیاس سے بے چین تھا۔ بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر مجبور ہو کر وہ نکلے۔ انہوں نے سب سے قریب پہاڑ صفا کو پایا، چنانچہ وہ پہاڑ پر چڑھیں اور وادی کی طرف دیکھنے لگیں کہ کوئی شخص نظر جائے، وہ کسی کو نہ دیکھ سکیں، وہ صفا سے اتریں۔ یہاں تک کہ جب وہ وادی تک پہنچیں تو اپنے کرتا کا ایک حصہ اٹھایا، پھر وہ تھکاوٹ سے چور انسان کی طرح دوڑیں۔ وادی کو پار کر کے وہ مروہ پہاڑ پر آئیں۔ اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے دیکھا تو کوئی انسان نظر نہ آیا۔ اس طرح انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر کیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان دونوں کے درمیان سعی کرتے ہیں، پھر وہ مروہ پر چڑھیں۔ انہوں نے ایک آواز سنی، وہ اپنے اب سے کہنے لگیں کہ چپ رہ، پھر سننا چاہا تو وہی آواز سنی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی آواز مجھ کو سنا دی تو اس وقت ہماری مدد کر سکتا ہے۔ دیکھا تو مقام زمزم کے پاس ہے، ایک فرشتہ ہے۔ فرشتہ نے اپنی ایڑی یا پنکھ زمین میں ماری، پانی نکل لیا۔ ہاجرہ اس کو حوض کی طرح بنانے لگیں اور ہاتھ سے اس کے گرد منڈ بنانے لگیں۔ وہ پانی چلو سے لے کر اپنی مشک میں بھرتیں، وہ جس قدر پانی بھرتیں چشمہ اتنا ہی زیادہ ابیلتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہاجرہ پر رحم کرے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، یا اپنے یہ فرمایا کہ اگر وہ چلو بھر کر پانی نہ لیتے تو زمزم ایک بہتا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بیٹے کو پلایا۔ فرشتہ نے ہاجرہ سے کہا کہ تم ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کے باپ دونوں اس گھر کو بنائیں گے اور اللہ اپنے گھر والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت گھر کعبہ ٹیلے کی طرح زمین سے اونچا تھا، سیلاب اٹھا
اور وہ اس کے دائیں بائیں جانب سے نکل جاتا۔ کچھ دنوں تک ہاجرہ نے اسی طرح زندگی گزاری۔ جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ یا جرم کے گھر والے کدا کے راستہ سے آ رہے تھے۔ وہ مکہ کے نشیبی حصہ میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندہ کو دیکھا جو گھوم رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ پرندہ تو پانی پر گھومتا ہے۔ ہم اس وادی میں رہے ہیں اور یہاں پانی نہ تھا۔ انہوں نے 1 یا 2 آدمی کوخ بھر لینے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے پانی دیکھا۔ وہ واپس لوٹ کر گئے اور لوگوں کو پانی کی خبر دی۔ وہ لوگ بھی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ پانی کے پاس تھیں۔ انہوں نے ہاجرہ سے کہا کہ کیا تم ہم کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہو؟ ہاجرہ نے کہا کہ ہاں، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ خود چاہتی تھیں کہ یہاں انسان آباد ہوں۔ ان لوگوں نے یہاں پر قیام کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ وہ بھی یہیں ٹھہرے۔